بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه الذين شرفا أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها الإخوة الكرام من المسلمين والمسلمات أحييكم بتحية الإسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں قاسم رشید احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا یہ پروگرام لائیو ود آئی کیو لے کر کے۔ انشاءاللہ آج کی اور آپ کی اور ہماری یہ نشست رہے گی تقریباً 1-1.5 گھنٹہ 10:30 بجے تک، اور اس دوران دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کچھ کلمات بابرکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، کچھ ایسے کلمات جو ہے وہ جاری ہوں اس پروگرام کے دوران کہ جس سے آپ کی اور ہماری آخرت کی اور روحانی اور مسائل کے لائن سے جو ہے کچھ نہ کچھ بہتری ہو انشاءاللہ۔ گزشتہ پروگرام میں کچھ دن پہلے جو پروگرام کیا تھا اس میں ہماری مختلف مضامین کے اوپر بات چلی۔ پتہ نہیں کسی وجہ سے وہ پروگرام کافی لوگوں کو پسند آیا، اس پہ آپ میں سے کئی کی طرف سے کافی اچھے کامنٹس بھی آئے، سجیشنز بھی آئے، میسیجز بھی آئے اور ای میل بھی آئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافی لوگوں نے جو ہے ماشاءاللہ ای میل کے ذریعے بھی سوالات جو ہے کیے مزید، اور جو ہے مطلب اپنی پریشانیاں یا کچھ سجیشنز جو ہے ای میل کے ذریعے سے سامنے رکھی، جس میں ہماری گفتگو رہی سیرت کے حوالے سے بھی اس میں بات ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں، جو سلسلہ ہے، جو روات کے سلسلے ہیں، راویوں کے جو چین ہیں، اس کی جو بات پہنچی ہم تک کہ وہ اس پر کافی لمبی چوڑی بات ہوئی تھی، اور جو ہے اس میں غالباً بات اس چیز سے چلی تھی، جس پوائنٹ کو میں مکمل اس وقت نہیں کر پایا تھا، کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تو مطلب جو فطری طریقہ کار ہے نسل کو آگے بڑھانے کا، جو آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک چلا آ رہا ہے، وہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت کی شادی ہو، اور اس سے جو ہے وہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اس میں جو ہے میں نے پھر مختصر سا ٹچ کیا تھا کہ اسلام کے اندر سلسلہ جو چین ہے، جو اتھینٹسٹی ہے، جو اوریجنالٹی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ وہ اتھینٹسٹی، وہ یعنی سلسلہ جو ہے، اور وہ خالصتاً ہونا، اس میں ملاوٹ نہ ہونا یا کوئی شک و شبہ نہ ہونا، اس کی کیا جو ہے نشانیاں ہیں، اس پہ جو ہے بات چلی تھی، اور پھر اس سلسلے کی ایک کڑی چل گئی تھی حدیثوں کے سلسلے کی طرف، کہ احادیث جو ہم تک پہنچی ہیں اس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی یہ ضعیف حدیث ہے، یہ قوی حدیث ہے، یہ مستند حدیث ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، یہ اصح ہے جو ہے۔ تو مطلب یہ سنا ہوگا آپ نے، یا کم از کم اتنا سنا ہوگا کہ یہ ضعیف حدیث ہے، یا یہ کمزور حدیث ہے، اور یہ قوی حدیث ہے، یہ مضبوط حدیث ہے۔ وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث بذات خود ضعیف ہوتی ہے یا جو ہے قوی ہوتی ہے، بات یہ ہوتی ہے کہ جس سلسلے سے وہ ہم تک پہنچی ہے، جو اس کی چین ہے،
جن جن لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے تو اس کی اتھینٹسٹی کو دیکھا جاتا ہے، اس کے سلسلے کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر وہ سلسلہ صحیح ہے تو اس حدیث کی بات کو مانا جائے گا، اور اگر وہ سلسلہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس پہ دیکھا جائے گا کہ حدیث کا مضمون کیا ہے۔ اگر یہ حدیث کسی اور صحیح یا اصح حدیث سے ملتی جلتی ہو، اس کا مضمون اس سے ملتا جلتا ہو، یا کسی قرآنی آیت سے مطابقت ہو، تو پھر اس حدیث کو مانا جائے گا۔ اور اگر یہ حدیث دوسری حدیثوں کے مقابلے میں جو ہے کچھ اور بیان کر رہی ہے، اس کے مقابلے میں صحیح حدیثیں کچھ اور بیان کر رہی ہیں، تو پھر اس حدیث کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر یہ حدیث ہے مثلاً فضائل سے متعلق، خوشخبریوں سے متعلق، یا اس کا تعلق مسائل سے نہیں ہے، تو پھر اس حدیث کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیا جائے گا، اس کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ تو یہ میں نے ایک مثال دی تھی کہ سب کو پتہ ہے یہ بات کہ جو ہے جو حدیث پڑھی جاتی ہے اس کے نیریٹرز ہوتے ہیں، اس کے راوی ہوتے ہیں، اس کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، اور اس حدیث کے اوپر لیبل لگایا جاتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے یا یہ ضعیف حدیث ہے۔ تو اتنا تو سب کو پتہ ہے۔ یہ جو ہے میں مثال دے رہا تھا کہ اسلام میں سلسلے کی اہمیت اتنی ہے، تو اسی کو میں لنک کرنا چاہ رہا تھا جو ہے میاں بیوی اور جو ہے نکاح کے متعلق اس کے اوپر، کہ اگر جو ہے ایک عورت ہو اور اس کی شادی جو ہے کئی مردوں سے ہو جائے مثلاً، چونکہ لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ بھئی ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے لیکن عورت جو ہے 4 شادیاں کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اگر ایک عورت جو ہے اس کے کئی مرد ہوں جو ہے، یا یہ کہ جو ہے مطلب کسی کی اولاد ہوتی ہے لیکن ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوا ہوتا، یا آپس میں ان کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے، تو پھر وہ سلسلے میں وہ چین میں پرابلم آ جاتی ہے۔ اس لیے کہ جو ہے اگر شادی نہیں ہے تو فیملی نیم اس کو نہیں دیا جا سکتا، وہ فیملی نیم اس کو نہیں ملے گا، جو باپ کا سر نیم ہے وہ اس کو نہیں ملے گا۔ اور کوئی اگر زبردستی تھوپ لے وہ الگ بات ہے، لیکن ٹریڈیشنلی اور جو ہے مطلب اصول کے مطابق وہ اس کو ملنا نہیں چاہیے۔ یا یہ کہ اگر کسی عورت کی جو ہے کسی عورت کے شادی ایک سے زیادہ مردوں سے ہوئی ہوئی ہے، کسی کے جو ہے 2 شوہر ہیں، 3 یا 4 شوہر ہیں، اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ وہ بچہ کس کا ہے، اس کا باپ کون ہے، یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر جو ہے معلوم کیا جا سکتا ہے یہ وہ، تو اس میں جو ہے صرف بات سلسلے اور حسب نسب کی نہیں ہے، بلکہ اور کافی چیزیں ہیں۔ ایک سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ اسلام مذہب جو ہے وہ ہر دور کے لیے ہے، ہر وقت کے لیے، ہر زمانے کے لیے ہے۔ اگر اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی ہو کہ ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کے ذریعے سے یہ پتہ لگانا پاسبل ہے کہ بھئی اس کا والد کون ہے، جو ہے مثلاً 3-4 مرد ہیں، اس میں سے کس کا یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو یہ ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اس دور میں اب آ کر کے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیا اب سے 50 سال پہلے یہ بات تھی؟ کیا اب سے 20 سال 30 سال پہلے یہ پاسبلٹی تھی؟ اب سے 200-300 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا 1400 سال پہلے یہ پاسبلٹی تھی؟ آبویسلی نہیں۔ اب سے جو ہے 100 200 500 سال بعد اگر دنیا قائم رہی تو یہ پاسبلٹی ہوگی؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ جو ہے جو قیامت آتی جائے گی اسی طریقے سے زمانہ جو ہے پرانی روایات کے اوپر واپس جاتا جائے گا، یہ دنیا بیکورڈ ہوتی جائے گی، یہ ٹیکنالوجی ختم ہوتی جائے گی آہستہ آہستہ، اور ٹیکنالوجی کا عروج ہوگا اور پھر بعد میں ختم ہوتی جائے گی۔ تو اب اگر یہ ٹیکنالوجی 50 سال پہلے نہیں تھی، یا 500 اور 1000 سال پہلے نہیں تھی، یا اب سے 100-200 سال بعد شاید نہ ہو، تو کیا اسلام اس وقت کے لیے نہیں ہے؟ تو اسلام تو جو ہے ہر دور کے لیے ہے اور ہر شخص کے لیے ہے، چاہے کوئی پڑھا لکھا ہو یا نہ ہو۔ یہ ٹیکنالوجی اگر دنیا کے بعض خطوں میں ہے، بعض مقامات پر ہے، تو ضروری نہیں کہ جو ہے دنیا کے ہر خطے میں اور ہر مقام کے اوپر وہ ٹیکنالوجی ہو۔
یہ ٹیکنالوجی اگر جو ہے یہاں کے لوگ جو ہے یا ایک علاقے کے لوگ اس کو اپنا لیتے ہیں، ضروری نہیں کہ دوسرے علاقے کے لوگ بھی اس کو اپنا لیں، نا؟ تو اس میں جو ہے اسلام جو ہے اس کا جو فوکس ہے وہ خالص ہونے کے اوپر ہے، جو ہے ملاوٹ کے اوپر نہیں ہے یا شک اور شبہ کے اوپر نہیں ہے۔ اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں میں۔ مثلاً جو ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ انگلش کیلنڈر جو چلتا ہے وہ، اور انگلش ڈے اینڈ نائٹ کا سلسلہ جو چلتا ہے، اس کی ٹائمنگ اسلامک ٹائمنگ سے اور اسلامک کیلنڈر سے الگ ہے۔ انگلش کیلنڈر جو ہے وہ سورج کے اوپر بیسڈ ہے، سورج کے اوپر بیسڈ ہے۔ مثال کے طور پہ جو دسمبر کا مہینہ ہے اس میں ہر سال ان ممالک کے اندر دن چھوٹے ہوں گے ڈیفینیٹلی، اور جو سمر کا موقع ہے جولائی اگست کا، جون جولائی اگست، ان مہینوں میں دن جو ہے لمبے ہوں گے، رات چھوٹی ہوگی ڈیفینیٹلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق سن رائز سن سیٹ سے ہے۔ یہ کیلنڈر جو ہے عیسوی کیلنڈر جو ہے جورجین کیلنڈر، وہ بیسڈ ہے سولر سسٹم کے اوپر رادر دین لونر سسٹم۔ وہ قمری نظام کے بجائے شمسی نظام کے اوپر ہے، سورج کے سسٹم کے اوپر ہے۔ اسلام کا جو نظام ہے وہ چاند کے اوپر ہے، از بیسڈ آن لونر، جو ہے وہ قمری اس کے اوپر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ آج کیا تاریخ ہے، لیکن چاند کو دیکھ کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ آج یہ تاریخ ہے یا تقریباً یہ تاریخ ہے۔ اگر پورا چاند ہے تو سب کو پتہ ہے کہ آج یہ 14ویں رات کا چاند ہے، آج 14 تاریخ ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی کمی ہے تو اگر اس سائڈ سے مثلاً کمی ہے تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جو ہے ابھی 13ویں رات ہے، اور اگر دوسری سائڈ سے کمی ہے تو پتہ ہوگا کہ آج 15ویں رات ہو گئی ہے، کہ اگر 13ویں رات ہے تو ابھی چاند کا مکمل ہونا باقی ہے، اور اگر 15ویں رات ہے تو چاند مکمل ہو کر کے اب کھسکنا شروع ہو گیا۔ اور جب چاند آدھا ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 7 تاریخ ہے، یا یہ کہ اگر دوسرے اینگل سے ہے تو پھر وہ 21-22 تاریخ ہے۔ چاند اگر باریک ہوتا جائے تو آپ کو پتہ چلتا جائے گا۔ تو کسی بھی زمانے کے لوگ، کسی بھی زمان کے لوگ، کسی بھی ملک کے لوگ، کسی بھی جو ہے علاقے کے، خطے کے، ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو یا نہ ہو، وہ چاند کو دیکھ کر کے بتا سکتے ہیں کہ جو ہے آج تاریخ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ چاند کو دیکھ کر کے وہ بتا سکتے ہیں کہ آج تاریخ کیا ہے۔ تو لہٰذا اسلامک کیلنڈر جو ہے وہ بیسڈ ہے چاند کے اوپر، سمجھے نا آپ؟ کہ یعنی ہر دور کے لیے ہے نا، تاکہ کوئی اگر شخص پہاڑی علاقے میں ہے اور وہ چاند دیکھ لیتا ہے تو اس کو بھی پتہ چل جائے کہ بھئی اچھا ہاں اب رمضان شروع ہونے والا ہے، یا ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، یا ذوالقعدہ کا مہینہ آ رہا ہے، یا یہ کہ صفر کا مہینہ، جو بھی مہینہ آ رہا ہے، یا یہ کہ ختم ہو رہا ہے، جو بھی ہے تاریخ، اس کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب نمازوں کے اوقات جو ہے، نمازوں کے اوقات یعنی اس کا جو دار و مدار ہے وہ چاند کے اوپر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے اکثر نمازیں وہ دن کے وقت میں ہیں، اور دن میں چاند نظر نہیں آتا۔ تو نماز کا جو ہے وقت ایسا اس طریقے کا اس کا تعین کر دیا کہ کسی شخص کے پاس گھڑی ہو یا نہ ہو، کوئی شخص کسی بھی زمانے کے اندر ہو، کسی بھی دور میں ہو، اس کو یہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ فلاں نماز کا وقت ہو گیا۔ مثلاً صبح صادق ہو گئی، جو ہے فضا پر آگے جو ہے مطلب سامنے جو ہے آپ کو روشنی نظر آنی شروع ہو گئی، روشنی جو ہے وہ پھیلنی شروع ہو گئی، تو آپ کو پتہ ہے کہ اب صبح صادق ہو گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، روشنی آپ کو نظر آئے گی۔ چاہے بادل ہوں تب بھی وہ روشنی آپ کو نظر آئے گی، بادل ہوں تب بھی، ٹھیک ہے نا؟ بادل ہوں تو آپ کو سورج شاید نظر نہ آئے، چاند نظر نہ آئے، لیکن وہ روشنی سی آپ کو نظر آئے گی۔ مطلب چاروں طرف اگر رات کی تاریکی ہے اور بادل ہیں، پھر بھی جو ہے ایک طرف کو جہاں روشنی آ رہی ہے، اٹھ رہی ہے، امنگ رہی ہے، یہ کہہ لیجیے پھوٹ رہی ہے وہ روشنی،
اس طرف کو آپ کو بادلوں میں کے ہوتے ہوئے بھی پتہ چل جائے گا کہ صبح صادق ہو رہی ہے۔ جب سورج نکلنا شروع ہونے والا ہوگا، سورج نکلے گا تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جب آپ دیکھیں گے سورج نکل رہا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے، فجر کا وقت ختم ہو رہا ہے اب۔ اسی طریقے سے جو ہے ظہر کا وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے زوال سے۔ آپ نے سنا ہوگا نا زوال ٹائم۔ اب یہ زوال ٹائم ہے کیا؟ آپ جب دوپہر میں بہت سی مسجدوں میں جاتے ہیں، وہاں کلاک لگی ہوئی ہے یا لائٹ لگی ہوئی ہے کہ از ناٹ پرمیسیبل ٹو پرے ایٹ دس ٹائم وین دا لائٹ از آن، جو ہے جس وقت وہ لائٹ آن ہے تو اس وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وہ دوپہر کے وقت میں ہوتی ہے، وہ بعض جگہ وہ سورج جب نکل رہا ہے اس وقت بھی لگاتے ہیں، لیکن یہ کہ زیادہ تر وہ زوال ٹائم کے لیے ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج نکلنے کا جو وقت ہے وہ تقریباً سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن زوال کا جو وقت ہے، نون ٹائم جو ہے، جسے مڈ ڈے کہتے ہیں آپ، مڈ ڈے جو ہے وہ اس کا سب کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس وقت ہے۔ مڈ ڈے کا مطلب انگریزی میں نون ٹائم ہے، 12 PM، 12 بجے دوپہر کے، لیکن مڈ ڈے اسلامی لحاظ سے سورج نکلنے کے اور سورج غروب ہونے کے درمیان جتنا وقت ہے اس کا جو مڈل ہوگا دیٹ از مڈ ڈے۔ سمجھیں نا آپ؟ مثال کے طور پر اگر جو ہے صبح 7:30 بجے سورج نکل رہا ہے، یہ مان لیجئے کہ 7 بجے سورج نکل رہا ہے اور 5 بجے سورج غروب ہو رہا ہے، 7 بجے نکل رہا ہے اور 5 بجے غروب ہو رہا ہے، تو پھر تو جو ہے 5 گھنٹے ادھر اور 5 گھنٹے ادھر، تب جا کر کے تو 12 بجے اس کا مڈ ڈے ہوا۔ لیکن اگر جو ہے سورج غروب ہو رہا ہے 4 بجے تو آبویسلی پھر مڈ ڈے ہوگا 11:30 بجے۔ اگر غروب ہو رہا ہے 4:30 بجے تو مڈ ڈے ہوگا جو ہے 11:45 بجے، 11:45۔ تو زوال ٹائم، دا نون ٹائم basically Islamically is the time which is in between right middle of sunrise and sunset timing۔ سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے کے درمیان میں، یعنی جس وقت سورج بالکل سیدھ میں ہوتا ہے، درمیان میں جو ہے، اب وہ سورج جو ہے درمیان میں ہوگا یا تو مطلب بالکل آپ کے سر کے اوپر ہوگا جو ہے، اگر دن ایکول ہے، اگر دن جو ہے چھوٹا ہے تو وہ یوں کر کے جائے گا سورج، مطلب یوں تو آپ کے یوں سامنے ہوگا یا یہ کہ وہ آپ کے پیچھے ہوگا۔ تو مطلب دن کی لینتھ کے حساب سے سورج کا جو ہے وہ روٹ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا گول ہے، اگر دن 12 گھنٹے کا اور رات 12 گھنٹے کی ہے تو سورج سیدھا چکر کاٹے گا یوں راؤنڈ ایگزیکٹلی۔ لیکن اگر جو ہے دن چھوٹا ہے اور رات بڑی ہے تو سورج یوں نکلے گا تو ایک سائڈ سے، لیکن پورا راؤنڈ یوں نہیں جائے گا، بلکہ وہ کرو میں جائے گا کہ ادھر سے جو ہے وہ آئے گا یوں، ادھر سے سائڈ پہ آ کر کے بس یوں ہی ڈوب جائے گا، قریب میں ہی ڈوب جائے گا، وہ پورا چکر نہیں کاٹے گا۔ تو چونکہ جو ہے وہ قریب سے ڈوب جائے گا تو اس وقت جو اس کا مڈ ڈے ہوگا وہ آپ کے سر کے اوپر نہیں ہوگا بلکہ آپ کے سامنے ہوگا، تھوڑا سا ڈاؤن ورڈ ہوگا، تو اسے کہتے ہیں زوال کا وقت۔ جس وقت یہ زوال کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر جو ہے کوئی قلم رکھیں یا کوئی لکڑی رکھیں یا کوئی درخت دیکھیں یا کسی عمارت کا یا کسی پتھر کا سایہ دیکھیں، وہ سایہ جو ہے جس وقت سورج مثال کے طور پر نکل گیا ہے، سورج مان لیجیے ادھر سے نکلا، تو اب یہ گلاس ہے مثلاً، یا مان لیجیے یہ فون ہے یا پین لے لیتے ہیں، یہ قلم ہے، تو یہ قلم کا جو شیڈو ہے جب سورج ادھر ہے تو یہ قلم کا شیڈو ادھر تک کے آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج ادھر ہے تو اس کا شیڈو جو ہے کافی لمبا ہوگا۔ جو سورج جو ہے یہ قلم کے قریب آتا جائے گا ہائٹ میں، جو ہے وہ شیڈو جو ہے اس کا کم ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اگر سورج سر کے اوپر ہے تو اس کا شیڈو بالکل نل کے برابر ہوگا، ایگزیکٹلی نل نہیں ہوگا، ذرا سا مے بی 1 ملی میٹر یا 1 سینٹی میٹر شیڈو پھر بھی رہے گا ذرا سا جو ہے۔ اور اگر سورج جو ہے مطلب تھوڑا سا اینگل میں ہے
تو اس کا تھوڑا سا شیڈو رہے گا. جب وہ شیڈو منیمم جتنا ہو سکتا ہے ہو جائے, اس کے بعد جب وہ دوسری اینگل سے بڑھنا شروع ہو جائے تو دیٹ از دا بگننگ ٹائم آف ظہر. اب یہ کسی بھی زمانے کا شخص ہو, کسی بھی دور کا شخص ہو, وہ اگر اس کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ظہر کا وقت کس طرح کیلکولیٹ کرنا ہے, تو چاہے اس کے پاس گھڑی, کلاک, واچز, موبائل فون, الارمز وغیرہ ہوں یا نہ ہوں, وہ بتا دے گا. تو اسلام ہر دور کے لیے. اسی طریقے سے پھر عصر کا وقت ہے, اسی طریقے سے مغرب کا وقت, جیسے ہی سورج غروب ہوتا اس کے بعد مغرب ہے. اور جو مغرب کے بعد سرخی ہوتی ہے فضا کے اوپر, سرخی ہوتی ہے, جب وہ سرخی غائب ہو جائے, وہ زردی جو ہے وہ غائب ہو جائے, تو ڈارکنس جب شروع ہو جائے, تو وہ عشاء کا ابتدائی وقت ہے. تو مطلب یعنی اسلام ہر دور کے لیے ہے. اس میں جو ہے جس طریقے سے حدیثوں کے سلسلے کی میں نے مثال دی, جو ہے اسی طریقے سے جس طرح حدیث کے سلسلے کی امپورٹنس ہے, اسی طریقے سے جو ہے انسانوں کے جو ہے نسل, انسانوں کا جو سلسلہ ہے اس کی بھی امپورٹنس ہے, حسب نسب کی امپورٹنس ہے. دوسرا یہ کہ جو ہے جس وقت ایک مرد اور ایک عورت جب ساتھ میں ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہے اچھا ٹھیک ہے یہ مرد اور میاں بیوی ریلیشن شپ میں ہیں, لیکن اگر وہ عورت کے ساتھ جو ہے ایک سے زیادہ مرد ریلیشن شپ میں ہو تو پھر جو ہے کافی زیادہ امپلیکیشنز ہوتی ہیں, کافی زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں. ایک تو گناہ ہے ہی, اسلامکلی وہ گناہ ہے, وہ ہے اپنی جگہ, لیکن جو مطلب حسب نسب کا سلسلہ ہے وہ پرابلم ہوتی ہے. دوسرا ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ جو ہے مثال کے طور پر اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہوگا تو ہمیں بات کرنی پڑے گی طلاق کی, کہ جب جو ہے, اور اس میں طلاق میں بھی جو ہے پھر ایک بات کا ازالہ ہو جائے گا. اگر یہ بات ہو جاتی ہے تو آپ میں سے کئی کچھ شک ہوگا یہ بعض باتوں کے اوپر, تو وہ بات بھی آج دور ہو جائے گی. مثلاً آپ یہ سمجھ گئے کہ بھئی ایک عورت کی ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادی کیوں نہیں ہو سکتی, یہ سمجھ گئے نا آپ کہ وہ بات ہے سلسلے کی, جو ہے حسب کی, جو بچوں کی بات ہے, جو ہے اس لیے کہ یہ پتہ چلنا ناممکن ہے کہ وہ بیٹا کس کا ہے. ایک تو وہ, اور اس کے علاوہ گناہ ہے وہ الگ بات. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں لاجکلی یہاں پر. تو جو ہے طلاق کی میں بات بتا رہا تھا کہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہ اسلامی لحاظ سے جس وقت طلاق ہوتی ہے, اگر شوہر چاہے تو وہ ایک ہفتے بعد یا اگلے دن یا یہ کہ جو ہے جب بھی وہ چاہے شادی کر سکتا ہے, لیکن عورت کو تقریباً جو ہے 3-4 مہینے انتظار کرنا پڑتا ہے. 3-4 مہینے تک کہ وہ شادی نہیں کر سکتی. اب لوگ سوچتے ہیں یار یہ عجیب بات ہے, مرد جو ہے فوراً شادی کر سکتا ہے لیکن عورت, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جو ہے عورتوں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہے, یا عورتوں کو جو ہے زیادہ مہلت دے رہا ہے, یا یہ کہ جو ہے عورتوں کے ساتھ سختی کر رہا ہے. نہیں, بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو ہے جب میاں بیوی ریلیشن شپ میں ہیں, وہ حقیقتاً ریلیشن شپ میں تھے یا نہیں تھے, وہ دعویٰ کچھ بھی کریں اس سے اس کا تعلق نہیں ہے, لیکن جس وقت ڈیورس ہوتی ہے اس وقت سے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ اس کے بعد وہ عورت کے 3 پیریڈ گزرنے ضروری ہیں. جو منتھلی سائیکل آتا ہے عورت کو, جو پیریڈ آتے ہیں, وہ 3 پیریڈ گزرنے ضروری ہے. وہ 3 پیریڈ اس لیے گزرنے ضروری ہیں کہ عورت کے اندر جو بچے دانی ہوتی ہے, جو رحم ہے, اس کی صفائی ہوتی ہے, اس کی صفائی ہوتی ہے. اور جو پچھلا شوہر تھا اس کا جو ہے, اس کا کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے, اس کا کوئی نطفہ یا کوئی جو ہے قطرہ اس کا باقی نہ رہ جائے, اس کے مطلب یعنی وہ اس کی پوری صفائی ہو جائے, تاکہ جب اس کی دوسرے مرد سے اگر شادی ہوتی ہے تو یہ اس کو پیور اسٹیٹ کے اندر ملے, پیور سچویشن میں ملے, پیور حالت میں, خالص حالت میں ملے اس کو, کہ جس کے اندر پچھلے شوہر کے کسی بھی جو ہے ان پٹ کا مادہ یا پاسبلٹی نہ ہو. تو سمجھیں مطلب اسلام جو ہے اتنی گہرائی تک کے جاتا ہے. اسلام یہ نہیں کہ اسلام کے جو مسائل ہیں وہ بس یوں بغیر سوچے جیسے بھی ہوا آنن فانن بنا دیے, یہ وہ جس طرح مطلب دنیا دار قانون بناتے ہیں
یا یہ کہ جو ہے 50 یا 500 لوگوں نے بیٹھ کر کے جو ہے ڈیبیٹ کیا اور ڈسکشن کی اور جس کی ووٹنگ زیادہ ہوئی وہ ہو گیا. نہیں، یہ اسلامی مسائل مطلب ہمارے تک جو یہ پہنچے ہیں، یہ مطلب قرآن کریم خود کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. جو ہے یعنی طلاق کا جو ہے پروسیس بتایا، الطلاق مرتان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَان. جو ہے اور پھر آگے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ اشہر وعشرہ. کہ جو مطلقہ عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو کتنا عرصہ روکے رکھے. اگر کسی کے پیریڈ نہیں آتے جو ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ جو ہے تو جو 3 پیریڈ ہیں وہ روکیں گی اپنے آپ کو، اور اگر کسی کے پیریڈ نہیں آتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نمبر آف ڈیز اینڈ منتھس جو ہے وہ کاؤنٹ کر کے اس مدت کو پورا کریں گے. اسی وجہ سے جو ہے جس شوہر کا جو انتقال ہو جاتا ہے کسی کے اگر شوہر کا جو ہے جسے متوفی عنہا زوجہا کہا جاتا ہے کہ کسی کے شوہر کا اگر انتقال ہو جائے تو اس کو بھی جو ہے پھر عدت گزارنی پڑے گی، اور وہ عدت کی جو مدت ہے وہ بھی وہی ہے 3 مہینے یا 3 پیریڈ یا 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن وہ اس کو جو ہے 4 مہینے 10 دن کی عدت اس کو گزارنی پڑے گی. 4 مہینے 10 دن گزارے گی. اس سے جو ہے یہ اگر اس کی شادی آگے کسی اور شوہر سے ہوتی ہے تو اس کے لیے خالص ہو گئی. عدت گزارنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو دوسرے شوہر کے لیے تیار کرنا ہے. عدت وہ ایکسکلوسیولی ہے، وہ ہر ایک کو گزارنی پڑے گی چاہے اس نے آگے شادی کرنی ہے یا نہیں. لیکن اس کا ون آف دی ایڈوانٹیج فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہ اگر اس کی آگے چل کے کسی اور شوہر سے شادی ہوتی ہے تو اس کے لیے وہ تیار ہو جاتی ہے. اسی لیے میں نے اس کی کلیریفیکیشن کر دی کہ عدت اس وجہ سے نہیں ہے پیورلی کہ اس کی شادی کی جو ہے تیاری کی جائے، اس لیے کہ کوئی عورت پھر یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ بھئی میں نے آگے چل کے شادی نہیں کرنی تو میں عدت کیوں گزاروں. تو یہی بات جو ہے مردوں کے معاملے میں آتی ہے کہ اگر جو ہے کسی کے بیوی کا انتقال ہو جائے تو وہ جو ہے اگر دوسری شادی بعد میں کرنا چاہے تو اس کے اوپر پھر ٹائمنگ کی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہفتے بعد، مہینے بعد، 2 دن بعد، جب بھی جو ہے وہ شادی کرنا چاہے کر سکتا ہے. آبویسلی نیچرلی جو ہے وہ صدمے میں ہوگا، اس کو جو ہے کئی مہینے تک کے جو ہے شادی کا خیال آئے گا نہیں، اور نہ ہی آنا چاہیے. اینڈ ان مینی کیسز جو ہے کئی سالوں تک کے، اور بعض کیسز کے اندر زندگی بھر ان کو شادی کا خیال نہیں آئے گا یا شادی کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اگر وہ کرنا چاہے تو وہ ٹائم لیمٹ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے مرد کے پیٹ میں عورت کا کوئی حصہ نہیں ہے. مرد کے پیٹ میں جو ہے یعنی از ادر وے راؤنڈ رادر جو ہے. تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں جو سلسلہ ہے، جو نسب ہے، جو کمانڈ ہے، چین کمانڈ جو ہے، اور جو پیورٹی ہے، خالصتاً ہونا جو ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. ظاہر ہے کیوں نہیں ہوگی یہ اہمیت اسلام کے اندر؟ کیوں نہیں ہوگی مجھے یہ بتائیں آپ. اس لیے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کی جو اساس ہے، اسلام کی جو اصل جڑ ہے وہ توحید ہے. اس کو شرک سے دور رکھنا ہے. تو توحید کے معنی خالصتاً ایک پروردگار کی عبادت کرنا، یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرنا. یہ نہیں کہ آپ یہ کہیں اچھا میں خالصتاً جو ہے میرا پروردگار یہ کوئی اور ہے اور میں خالصتاً اس کی عبادت کرتا ہوں اور میں جو ہے مطلب توحید کر رہا ہوں. نہیں، لعنت جائے ان پر. اللہ رب العزت کی عبادت کرنا، کوئی رب کائنات، رب ذوالجلال کو جو ہے مانتا ہے، چاہے وہ جو ہے کسی بھی نام سے پکارے. تو ایما تدعو فلہ اسماء الحسنی، کہ تم پروردگار کو قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ چاہے اللہ کو یا رحمان کو، یا یہ کہ جو ہے اس ملک کے اندر آپ چاہے گاڈ المائٹی کہیں یا اللہ کہیں یا خدا کہیں، جو بھی کہیں، ایما تدعو، جس نام سے بھی پکارو، فلہ اسماء الحسنی، اسی کے لیے یہ سارے اچھے نام ہیں. تو جو ہے جب اسلام کی بنیاد
اس بات کے اوپر ہے کہ بھئی اس میں کہیں پر بھی شرک نہ آئے، شرک کہیں پر بھی نہ آئے۔ شرک کے معنی ہے ملاوٹ، ذرہ برابر۔ شرک کے معنی جو ہے نا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ بھئی شریک ہونا، ساتھی ہونا، جو ہے آپ میرے ساتھ شریک ہو جائیں، مطلب اس میں جو ہے آپ حصے دار ہو جائیں یا پارٹنر بن جائیں، نہیں۔ اسلام میں جو ہے، اسلام کی بنیاد خلوص کے اوپر ہے، مخلصین لہ الدین۔ تو جس مذہب کی بنیاد اس بات کے اوپر ہو کہ اس کو شرک اور برانچز آف شرک سے جو ہے ٹوٹلی دور رکھا جائے، تو یقیناً پھر اس میں ہر چیز کے اندر جو ہے وہ فلٹر ڈاؤن ہوگی وہ چیز، یہ بات ہر چیز کے اندر فلٹر ڈاؤن ہوگی۔ اب اگر جو ہے بزنس آتا ہے، تجارت آتی ہے، تو تجارت کو بھی جو ہے ملاوٹ سے خالی رکھنا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ جو ہے مکیال، جو ہے شعیب علیہ السلام کی مثالیں دی کہ جو ہے ترازو جو ہے اس کو آپ سیدھا رکھیں، صحیح طریقے سے تولیں، یہ وہ اس میں کمی زیادتی نہ کریں، مطلب ملاوٹ نہ کریں۔ ملاوٹ جو ہے مثال کے طور پر آپ نے جو ہے اچھے مسالے کے ساتھ کچھ اور ملا دیا، یا جو ہے دال کے اندر کوئی کنکریاں ڈال دیں یا کچھ اور ڈال دیا جو ہے، یا غلہ اور اناج ہے اس کی جو گندم جو ہے اس کو گیلا کر کے جو ہے وہ بیچنا شروع کر دیا، تاکہ اس میں پانی جائے گا، وہ گیلی ہوگی تو اس کا وزن بھاری ہو جائے گا جو ہے، یا ترازو کے ایک سائڈ کے نیچے کچھ اور لگا دیا تاکہ جو ہے جس کو کیلکولیٹ کریں تو 50 گرام یا 100 گرام جو ہے وہ کمی زیادتی ہو جائے۔ تو مطلب ہر چیز کے اندر اس میں وہ ہوگا۔ اب اسلام میں جو ہے ظاہر ہے جو انسانیت جس کی خاطر یہ دین نازل ہوا ہے، ظاہر ہے آپ کے اور ہمارے لیے نازل ہوا نا، یہ کوئی ہماری گاڑی کے لیے یا ہمارے گھر کے لیے تو نازل نہیں ہوا، یا کوئی ہماری گھڑی کے لیے یا ہمارے کپڑوں کے لیے نہیں، یہ باقی چیزیں جو ہے ضروریات کی وہ ہمارے لیے ہیں۔ تو یہ مذہب جو ہے ہمارے لیے نازل ہوا، تو زیادہ تر مسائل کا تعلق پھر ہمارے سے ہوگا، اور ہمیں کوشش کی جائے گی کہ ہم جتنا زیادہ خالص ہو سکیں وہ جو ہے کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر مزید باتیں ہوتی ہیں ہماری۔ مختصر سے وقفے کی طرف جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سے تھوڑی دیر میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔